اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کب کون سا ایسا مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم پر۔ دس از دا مومنٹ کہ اللہ بھی پہلے آسمان پر ہے اور انسان بھی سجدے کی حالت میں ہے، کہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے۔ تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر کام کر دیا مصیبتوں مشکلات سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹ نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن ہے اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں۔ اور اس کی جو عزت ہے، اس کی تکریم ہے، وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے، یعنی لوگوں پر ڈیپینڈ نہ ہونے میں ہے۔ ایک شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کے چہرے کو نور سے بھر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کے چہرے کو، دل و دماغ کو، روح کو سکون عطا کرتے ہیں۔ ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے مقرب ملائکہ ہیں، وہ زمین پر بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں، اور وہ چمکتے ستارے کون سے ہیں؟ جس گھروں میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، all it took was one تہجد، یعنی کہ کتنی بھی مشکل ہو زندگی میں، کاروبار کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بگڑی نہیں بن رہی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مصیبتیں ہی مصیبتیں آئی جا رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، تو ایسی مشکلات سے نکلنے کے لیے صرف ایک تہجد کو لازم پکڑ لیں۔ ایسی مشکلات جن سے نکلنا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن تہجد پڑھنے سے ہماری زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تہجد اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکار کے تو دیکھو، وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو اللہ رب العزت ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جانا لوگوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے کس غریبوں کے لیے، بے سہارا کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ جو اللہ رب العزت تمہیں تہجد کے سجدوں تک پہنچا سکتا ہے نا، وہ تمہاری ناممکنات دعاؤں کو ممکن کا شرف بھی عطا کر سکتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت میں یوں ہی کنورٹ نہیں ہو جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف غم مٹا دی جاتی ہے، مان لو جان لو، سر تسلیم ہم کر لو اس پر کے، مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ نماز تہجد اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے، اور ہماری اس پیارے مالک سے بات ہوتی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہوتی ہیں تو تمہیں تہجد تک آ جانا چاہیے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہو جانی ہوں تو وہ تمہیں تہجد تک ہی کیوں کر لائے؟ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتے ہیں وہ اللہ کا بہت لاڈلا اور برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اور رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اس کے سامنے قیام اللیل کرو تاکہ تمہارا رب تمہیں بلند مرتبہ عطا کرے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک راز، ایک ایسی نائٹ کنورسیشن ود اللہ ہے کہ جو اللہ اپنے بندے کو سوروں میں دیکھ کے، مصائب میں دیکھتا ہے تو کیا وہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اس کی پریشانیاں دور نہیں کرے گا؟ دن میں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، لیکن یہ رات کا پہر ایسا پہر ہے جس میں اللہ خود اپنے بندے سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے آتے ہیں۔ سارا دن وہ اپنے 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے صدائیں بلند کرتے ہیں، آوازیں لگاتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے والا؟ میں اسے راستہ عطا کر دوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے اور میں اسے صاحب اولاد کر دوں؟ کوئی تنگ دست، کوئی رونے والا، میں اس کو خوشحالیاں عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں اور لوگ غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ صدائیں لگاتے رہتے ہیں کہ فجر کا وقت آن پہنچتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں پر اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو میرا بندہ نیند چھوڑ کر میرے لیے اٹھا ہے۔ ذرا سوچئے وہ مقام جہاں اللہ خود فخر کرے اپنے بندے پر، کیا دنیا کا کوئی ایوارڈ اس فخر کے برابر ہو سکتا ہے؟ نیور۔ ایک وقت آتا ہے جب دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، لیکن تہجد تمہیں پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ جو انسان تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، پھر اس کو دنیا کے کوئی بھی غم مایوس اور نا امید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے نور کو چھو لیا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے دکھ تکلیفوں کو فیس کرتے ہوئے کمزور پڑ جاتے ہیں، تہجد ان کے لیے ایک دوا، ایک تھیراپی ہے، ایک سکون کا راز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی رات کے وقت اتنا لمبا قیام کرتے کہ ان کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ تو گناہ سے پاک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تہجد وہ وقت ہے جب دعا عرش تک جاتی ہے اور رحمت عرش سے زمین تک اترتی ہے۔ اگر آپ کی دعا کوئی ایسی دعا جو قبول نہیں ہو رہی، تو بس تہجد میں مانگ کر دیکھیں اور جائیں کہ اللہ رب العزت کیسے معجزے عطا کرتا ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔